ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس کا اجلاس کل ہوگا، اور یہ کمیٹی جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی سربراہی میں کل اپنا اجلاس منعقد کرے گی، جس میں جناب میاں افتخار حسین، جناب ڈاکٹر جمال دینی، جناب طاہر بزنجو، جناب محمد عثمان کاکڑ، جناب اکرم خان درانی، جناب راجہ پرویز اشرف اور جناب حافظ عبدالکریم صاحب شرکت کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل پارلیمنٹ لاجز کے سامنے جب مسلم لیگ کے قائدین پریس سے بات کر رہے تھے، اس وقت پی ٹی آئی کے غنڈوں نے ان پر حملہ کیا، ملک کے انتہائی محترم اور باوقار سیاسی قائدین کی توہین و تذلیل کرنے کی کوشش کی، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے آنچل کو بھی انہوں نے سپوتاش کرنے کی کوشش کی، تار تار کرنے کی کوشش کی۔ یہ انتہائی قابل نفرت واقعہ ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر جس طرح کا کلچر فروغ دیا جا رہا ہے یا دیا گیا ہے، اور جس طرح کی ان کی قیادت اپنے اخلاق و اطوار اپنے کارکنوں میں منتقل کر رہے ہیں، یہ اس کا مظاہرہ تھا۔ اجلاس نے اس کا نوٹس لیا اور اسے حکومت کی بوکھلاہٹ قرار دیا۔ جیسے کہ پی ڈی ایم اعلان کر چکا ہے کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کا آغاز ہوگا، اور ملک کے تمام علاقوں سے، کونے کونے سے قافلے روانہ ہوں گے۔ آج کے اجلاس میں 26 مارچ کو لانگ مارچ کے آغاز کا اعادہ کیا گیا، اور پورے قوم سے اپیل کی گئی کہ ملک سے اس غیر آئینی اور غیر جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے قوم کردار ادا کرے۔ 30 تاریخ تک یہ قافلے منظر مقصود پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے، اور لانگ مارچ کے یہاں قیام اور اس کے یہاں پر قیام کی حکمت عملی، اس کے لیے 15 مارچ کو سربراہی اجلاس دوبارہ ہوگا، جس میں مزید تفصیلات واضح کی جائیں گی۔
آئین کے آرٹیکل 91 کلاس 7 کے تحت یہ اجلاس صدر ہی بلا سکتا ہے، لیکن یہاں اس اجلاس کو بلانے کے لیے جعلی وزیر اعظم نے سمری بھیجی ہے، جبکہ آئین میں وزیر اعظم کے حوالے سے سمری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ براہ راست جب صدر مملکت اطمینان حاصل کر لے کہ اب یہ اکثریت کا اعتماد کھو چکا ہے، تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ دوبارہ لیں۔ لہذا آئین کے تحت یہ اجلاس نہیں بلایا گیا، یہ اجلاس بھی غیر آئینی ہے اور اس کے اندر اعتماد کا ووٹ بھی غیر آئینی ہے۔ اس اعتماد کے ووٹ کی کوئی آئینی، دستوری اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو مزید کھیل کھیلے گئے ہیں وہ بھی قوم کے سامنے منظر عام پر آ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے اجلاس نے سینٹ کے حالیہ انتخابات کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے اور اس امر کے شواہد موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے انٹیلیجنس کے اداروں نے ووٹرز پر دھمکیوں اور ترغیبات کے ذریعے اثر انداز ہونے کی غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کی ہے۔ اجلاس نے انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت کی مذمت کی اور خبردار کیا کہ اگر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں یہی رویہ رہا تو پی ڈی ایم تمام حقائق کو منظر عام پر لانے پر مجبور ہوگی۔ ایک طرف پی ٹی آئی تمام ناجائز حربے استعمال کر رہی ہے، اور دوسری طرف پرلے درجے کے احمقانہ اقدامات بھی کر رہی ہے۔ کہ آج انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں منتخب ہونے والے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کے نتیجے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے اور روایات سے ہٹ کر ارلی ہیئرنگ کا بھی اس نے اعلان کر دیا ہے تاکہ گیلانی صاحب کے نوٹیفیکیشن کو رکوایا جا سکے۔ اگر انتخاب غلط تھا تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے سمری بھیجنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اسی وقت دعویٰ دائر کر سکتے تھے کہ میں اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کے خلاف فیصلہ آیا اور آپ مجبور ہوئے کہ آپ صدر مملکت سے کہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہوں،
آپ اجلاس بلائیں. اس طرح کی بے سروپا اقدامات کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں کیے جا سکتے. لہذا ایسے اقدامات اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے جمہوریت کا راستہ نہیں روک سکیں گی. انشاءاللہ عوام اپنی پوری قوت کے ساتھ ایسے ناجائز اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لیے متحرک رہے گی اور اپنی منزل ضرور پائے گی اور ووٹ کا اپنا حق واپس حاصل کر کے رہے گی انشاءاللہ العزیز. جی وہی نا میں نے کہا ارلی ہیئرنگ کی بات. اس کے بعد میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پریس ٹاک کریں. نہیں آئی تھنک سوال کر لیں پھر. ہاں جی چلیے باری 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 وقار سسی صاحب کو میں نے فلور دی پیس اس کو ہاں جی کٹ گیا نہیں چلا. نہیں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے پہلے سے ذہن موجود تھا اور اس سے پہلے جو دوسرا عہدہ ہے اس کے لیے کوئی پہلے مشاورت نہیں تھی. تو اس حوالے سے وہ بھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہے, کل ہی اجلاس ہو رہا ہے اس کا تاکہ ہم اتفاق رائے سے سارے مسئلے طے کریں. حکومت وقت نے بھی اپنے ڈیپٹی چیئرمین کا امیدوار کا اب تک اعلان نہیں کیا. تو جہاں یہ کمیٹی پی ڈی ایم کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کریں گے, حکومت کے لیے بھی 3 دن ہے اگر ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے. کہ یہ سارے فیکٹرز وہ کمیٹی سامنے رکھے گی. جی سہیل ایک سیکنڈ سہیل صاحب ایک منٹ جی ہم اپنے آئینی ماہرین سے مشاورت کے بعد ہی اس پر کوئی قدم اٹھائیں. سہیل صاحب نہیں ابھی اتنے زیادہ نکات ہمارے زیر غور نہیں تھے. جو ایجنڈا ہمارے ساتھ سامنے تھا ہم نے اسی کو فوکس رکھا ہے. جی گربانی صاحب جیسے گیلانی صاحب کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا ہے وہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا نمبر گیم سے متعلق یا ایس ٹی کر کے کردار سے متعلق آپ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے تو ان کے خلاف آپ تحریک لانے کے حوالے سے کوئی حسین فیصلہ ہوا ہے. دوسری جو رام بھاٹ کی بات کی جا رہی ہے اس میں مسلسل ایک پنڈی کا آپشن آ رہا ہے تو کیا راول پنڈی کا آپشن ابھی بھی موجود ہے, ادھر جایا جا سکتا ہے؟ جہاں تک گیلانی صاحب کو چیلنج کرنا کا سلسلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے سے پہلے ایک بار پھر حکومت نے اپنے ہار مان چکا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں یہ سینٹ الیکشن ہارا ہے, اس کے باوجود کہ اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ڈرامہ کا کانفیڈنس ووٹ کا سلسلہ قوم کے سامنے پیش کیا ہے. ان سارے ہیڈ کنٹری کے باوجود ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اگر سینٹ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے انتخابات فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو روک سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اونچے ہتھکندے استعمال کر کے غیر جمہوری طریقہ کار کو اپنا کے ہمارا کینڈیڈیٹ کو روکنا چاہتے ہیں. مگر ہم الیکشن کمیشن سے بہت امید رکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بائی الیکشنز میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے سٹینڈ لیا, جیسے انہوں نے آئین پہ کوئی سودا نہیں کیا, ویسے ہی وہ نیشنل اسمبلی سے منتخب سینیٹر الیکٹ سید یوسف رضا گیلانی کے سامنے بھی کوئی ہتھ کنڈے کھڑے نہیں کریں گے. ہم اپنے عدالت پہ بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی فورس کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارا امیدوار کو, اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا امیدوار جیتیں گے
تو اس کو وہ کسی طریقے سے ریس سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں، مگر ان کی یہ ساری کوششیں انشاءاللہ تعالیٰ ناکام ہوں گی۔ 12 تاریخ کو الیکشن ہوگا اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جیتیں گے۔ جہاں تک ہمارا لانگ مارچ کا سوال ہے، اس پہ ہم نے ہمارا پچھلے جو سربراہ اجلاس ہے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کیا تھا، اعلان بھی کیا تھا، اور اس کے جو بھی لاجسٹکس ہے، جو بھی پریکٹیکلٹیز ہے، سارے کے سارے پارٹیز ایک پیج پہ ہیں۔ میرے خیال میں فیض آباد کا نام لیا گیا ہے، تو فیض آباد دونوں پنڈی میں بھی ہے اور اسلام آباد میں بھی۔ جی عبد المالک صاحب، جی آ رہے ہیں آج کے اجلاس میں ہم نے کوئی ایسی بات ڈسکس نہیں کی۔ اس لیے کہ میں تھے ان میٹنگز میں آپ کے سامنے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میڈیا میں کچھ غلط خبریں آئی ہیں ہمارے ملاقات کے مطابق۔ جہاں تک پاکستان مسلم لیگ کیو کا ملاقات تھا، وہ میں کافی دیر سے چودھری شجاعت صاحب کا صحت پوچھنے کے لیے پہنچنا چاہ رہا تھا۔ ڈاکٹرز ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے۔ کل مجھے وہ موقع ملا۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھا، ہمارا قائد حزب اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز شریف صاحب ہی ہے۔ 2 سال بعد حمزہ شہباز شریف صاحب جیل سے باہر آیا ہے، تو ہمارا ملنا بنتا ہے، ہمارا بات کرنا بھی بنتا ہے۔ ہم سب اتحادی ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بینر کے نیچے، لیکن میں نے ہر پریس کانفرنس میں آپ ہی کے سامنے بار بار یہ موقف دہرایا ہے، ایمفسائز کیا ہے کہ اب فیصلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لیں گے۔ کیا عدم اعتماد استعمال ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، کب ہونا ہے، یہ سارے فیصلے کنسنسس کے ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہی کر سکتے ہیں۔ میں اس سے پہلے ایسے کوئی اعلان نہیں کر سکتا۔ عثمان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ گراؤنڈ ریلیٹو بلیو کرنا چاہیے، نمبر گیم 2 یا 3 ووٹوں کا فرق ہوگا۔ اگر خدا نہ خاصہ آپ کے امیدوار آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا، کیونکہ یہ زمین کی عوام کی سب کی جاتی۔ ہم جانتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو تو ہمارے امیدوار جیت جائیں گے۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہمارا مطالبہ ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا مطالبہ ہے، تو وہ صرف ایک چیئرمین کا الیکشن میں نہیں، صرف ایک سینٹ کے الیکشن میں نہیں، وہ ہر الیکشن میں ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہر ادارے اپنے اپنے کام کرے اور اپنے ڈومین میں رہے۔ اگر اس کا کوئی خلاف ورزی ہوتا ہے، چاہے وہ سینٹ الیکشن میں ہو یا کسی اور الیکشن میں ہو، تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ہم نے کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ سارے حقائق عوام کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ذرا میرا خیال میں مریم صاحبہ ذرا بات کر لیں، پھر اس کے بعد اور تو نہیں، میں یہ جو بلاول صاحب نے بات کی اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ سینٹ میں چیئرمین کے الیکشن میں آپ مائنورٹی میں ہیں، حکومت اور اس کے اتحادی مائنورٹی میں ہیں، ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے، اپوزیشن کے پاس مطلوبہ تعداد ہے، اپوزیشن جس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل ہیں وہ میجورٹی میں ہیں، تو آپ نے کس بیسس پہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے؟ وہ کینڈیڈیٹ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے جس میں وہ آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ کس بیسس پہ کھڑا کیا ہے؟ وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے کامیاب ہونے کی صرف 2-3 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ پیسے سے خرید و فروخت کریں، دوسرا یہ کہ آپ ایجنسیز کو استعمال کر کے دباؤ ڈال کے آپ اراکین کو سینٹ میں اپوزیشن کے اراکین کو توڑنے کی، ان کو اپنی جماعت کی پالیسی سے یا ڈسپلن سے ہٹ کے ووٹ دینے کی آپ ان کے اوپر یہ دباؤ ڈالیں، ان کو فون کالز آئیں جو کہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اسی بیسس پہ آپ سینٹ کا الیکشن صرف جیت سکتے ہیں کیونکہ آپ مائنورٹی میں ہیں، آپ کے پاس مطلوبہ تعداد تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ بہت بھاشن
सुनते आए हैं हम जब से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन था, क्योंकि उनको पता था कि वो हार रहे हैं, तो हमने घंटों ये भाषण सुने टीवी के ऊपर कि जी सेनेट में पैसा चलता है, सेनेट में ये चलता है, सेनेट में वो चलता है, ओपन हैंड्स ऑफ हैंड्स होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए। तो अब कौम इंतज़ार कर रही है कि आप कब ये ऐलान फरमाएंगे कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, और कब आप ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, कब आप पीसीपी से ये राय मांगेंगे, कब आप सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे ये मसला कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए और खुफिया बैलेट नहीं होना चाहिए। तो कौम इस पे इंतज़ार कर रही है। जी जावेद साहब आपको देते जी ठीक। आ रहे हैं इसके बाद आ रहे हैं मैं थैंक यू। मैं ये समझती हूँ कि पंजाब में पहले भी जो पार्टी जीती थी पंजाब में, इतनी 2018 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली के बावजूद पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीती थी, तो वहाँ पर हुकूमत बनाना मुस्लिम लीग नून का हक था, जो उससे धौंस और धांधली से छीना गया। तो उसको सामने रखते हुए पंजाब में अभी भी PMLN की मेजॉरिटी है, और उसमें हम किसी ऐसे इंसान को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे ऐसे इंसान के साथ जो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो मेरा ख्याल है ये कोई अक्लमंदी का फ़ैसला नहीं है। हम एक इंसान को गिरा के उन्हीं का दूसरा इंसान लाने के लिए हमने ये जद्दोजहद नहीं की। तो ये फ़ैसला हम आपस में बैठ के PDM जब बैठेंगे हम इस पे गौर करेंगे। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि पंजाब असेंबली के बहुत सारे हुकूमती जमात के MPAs हमारे साथ राब्ते में और बहुत बड़ी तादाद में, ये भी मैं आपको बता दूं। तो हम ये सब चीज़ें सामने रख के इस पे फैसला करेंगे। थैंक जी यू। जैद इरफान साहब मौलाना साहब, मेरा सवाल आपसे है कि PDM अस्तित्व के मामले में आज क्या बातचीत हुई है और इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। दूसरा, लॉन्ग मार्च कितने तक रहेगा, उस पर कितने अखराजात आएंगे और वो कौन बर्दाश्त करेगा? सर, इसी को सोशल मीडिया कर रहे हैं। मैं मौलाना साहब से जो पूछना चाहूँगा कि लॉन्ग मार्च का इस दफा हदफ क्या होगा, या पहले की तरह जो है आप इसी हिकमत अमली के तहत वापस लौट आएंगे? नहीं वो हो गया जी मौलाना साहब एक सेकंड। देखिए, जहाँ तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक़ है, मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि उसमें इस्तीफ़ों का ऑप्शन हर सूरत में मौजूद है, क्योंकि हम बेनतीजा जो है वो लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते, ना आवाम को इस तरह के कोई ऐसी मशक्क़त की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम तहरीक को तहरीक के अंदाज में ले जाना चाहते हैं और उसको नतीजा खेज़ साबित करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो उसी तरह जिस तरह के पहले हमने कहा था कि उसमें अब इस्तीफ़े तमाम पार्टियों के सरबराहों को मिल चुके हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम इस ऑप्शन को कोई नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि हम कुछ मामलात के लिए 15 को फिर मिल रहे हैं, और कुछ जुज़ियात हैं कि जो उनको हम क्लियर करना चाहेंगे इंशाअल्लाह। हाफिज माजिद साहब जी हाफिज साहब दे रहे जी, दे रहे एक मिनट हाफिज साहब अब तख्ता किस तरह होता है और तख्त कैसे होता है, ज़रा बता तो दें। देखिए, हम इक़्तिदार में इस तरह नहीं आना चाहते कि जिसका न कोई सर हो न पैर हो, और चोर दरवाज़ों से और इस तरीके से कि गैर जमहूरी तरीक़ों से। हमने हर काम हर अपने मौके पे करना है। आज सेनेट का इलेक्शन आया, आपने देखा, हमने उसमें हिस्सा लिया और हम उसमें जीते हैं। अभी दूसरा मरहला आ रहा है सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन का, सो उसमें हमने अपना कैंडिडेट जो है उसका अनाउंस कर दिया है। बाकी जितने सवालात आप कर रहे हैं, यही वो सवालात हैं जो सियासी फ़ज़ा में घूम रहे हैं, और इंशाअल्लाह एक एक करके आप हज़रात को हम हतमी फ़ैसले सामने देते रहेंगे इंशाअल्लाह। सज्जाद कुरैशी साहब जी सर, ये बताइएगा कि ये जो मौजूदा इलेक्शन हुए हैं उसमें PDM का एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से
वो जो मिला जुला रुझान रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का उसमें असरअंदाज हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी जानब देखा गया है कि पीडीएम की जाने से जितने भी इलेक्शन हुए हैं हुकूमत के वक्त को वाइट वॉश किया गया है, तो क्या समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन में जो एस्टैब्लिशमेंट है ये असरअंदाज होगी? जैसे मैंने पहले भी कहा है, जहां हम इस्टेब्लिशमेंट के अमल दखल को कंडेम करते हैं, वहां अगर वो अमल दखल नहीं करते हैं तो हम वेलकम करेंगे। हमें ये एक मुसलसल एक हकीकत बनाना है पाकिस्तान में। ये एक दिस शुडंट बी द एक्सेप्शन दैट प्रूव्स द रूल, इट शुड बी अ परमानेंट रियलिटी कि हर इदारा अपना अपना काम करते हैं, अपने दायरे में रह के काम करते हैं। ये वाहिद रास्ता है कि पाकिस्तानी रियासत तरक्की करे, पाकिस्तानी जमहूरियत तरक्की करे और फिर पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर सकती है। जहाँ तक सेनेट के इलेक्शन का सवाल है और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन का सवाल है, मौलाना फजल रहमान साहब ने आपके सामने जो हमारा मीटिंग का रेजोल्यूशन है वो रखा है, जिसमें हमने स्पेसिफिकली कहा है कि जो अगर कोई मुदाखलत चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में या डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में होगा, हम कौम के सामने सारे हकायक इंशाअल्लाह ताला लेकर आएंगे। हम सब चाहते हैं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। उन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। वो तरीक़ेकार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कंसेंसस के साथ फ़ैसला करेंगे और कंसेंसस के साथ ऐलान करेंगे। जहाँ तक ये सवाल है नून लीग का या दूसरी पार्टीज़ का, मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग इनकार करेगा कि शहबाज शरीफ साहब को हम वज़ीर आज़म बनाएँ या हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाएँ। वो सिर्फ हम सब का जो मुतालबा है कि गैर जमहूरी क़ुव्वतों इसमें इन्वॉल्व ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, जमहूरी तरीके से हो, तो कोई इसने इनकार नहीं करेगा। हो मेरा ख्याल मुकम्मल सवालात तो मुकम्मल हो गए मेरा ख्याल। बस दो रह गए। एक दो सवाल कि हमने देखा कि पीडीएम पहले जारखाना थी, लेकिन कराची के जलसे में हमने देखा कि साबिक़ सदर आसिफ जरदारी ने तहकीर की थी, तो उन्होंने कहा था कि दोस्तों को यानी कि आप सब दोस्तों को जिगर अपोजिशन को खाते थे कि आप हमारी बात सुने कि हमने किस तरह एक तहजीब अपनाने की ज़रूरत को आप टाइम भी दें। और कराची नहीं था, लड़काना था। उसके बाद हमने देखा कि आप पीडीएम की तहजीब में तब्दीली आई, मौसम कराची नहीं था, लड़काना था। और सबसे बड़ी कामयाबी सेनेट की एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है, तो फिर इस्तीफों की क्या जरूरी है कि इस्तीफे दिए जाए, फिर काम किया जाए? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का के फैसले में कोई तब्दीली नहीं आए हैं। हमने सारे फैसले मिल के लिए हैं और उसी पे हम अमल कर रहे हैं। हमारा पहले दिन पे जो 20 सितंबर पे यहाँ मीटिंग हुआ था और हमने आपके सामने एक्शन प्लान ले किया था, उसमें हमारा हर फोरम पे इनको चैलेंज करने की बात था, हमारा लॉन्ग मार्च की बात था, हमारा अदम एतबार की बात था, हमारा इस्तीफों की बात थी। तो ये सारी बातें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ऑब्वियसली जब हम आपस में बैठते हैं तो सारे पार्टीज़ का मुख्तलिफ राय हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा हतमी फैसला है वो कंसेंसस के साथ हम आपके सामने रखते हैं। किसने कहा जल्दी है? नहीं, ऐसा नहीं कुछ। आप देखिए, आप एक सवाल करें ना। अभी आपने एक सवाल किया कि आपने इस्तीफे अभी तक ऐलान क्यों नहीं किए। अभी आप कहते हैं आपको इस्तीफों में जल्दी क्यों है। ये दो सवालों में तजाद है। तो अब सवाल आपको हमारी एकजहती पसंद नहीं आती? नहीं, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मौलाना साहब ने सही फरमाया कि आपको यकजहती पसंद भी आनी चाहिए, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन से पीडीएम ने, जिसमें मुस्लिम लीग नून शामिल है, जो अचीव किया है उसने पूरे मुल्क को हिला के रखा। थैंक यू।
बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। गिलानी साहब को वो पढ़ लिया रेजोल्यूशन पढ़ लिए। पढ़ लिया थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। क्या हाल चाल है? ठीक है।